بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورنہ ایک لمحے میں تینوں کا قصہ پاک ہو سکتا تھا، تاہم میں انہیں محض گن کے اشارے سے بھی حکم دینا نہیں چاہتا تھا۔ انہیں تھوڑی سی سزا دینا بھی میرے خیال میں ضروری تھا۔ میں نے گن کو نال کی طرف سے پکڑ کر ان کی ٹھکائی شروع کر دی۔ وہ تینوں ایک دوسرے پر ڈھیر تھے اور میں انہیں اٹھنے کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ رائفل کا بٹ ان کے جسموں کے مختلف حصوں پر برس رہا تھا، لیکن میری کوشش یہی تھی کہ ان میں سے کسی کی بھی کھوپڑی یا کوئی دوسری ہڈی فریکچر نہ ہونے پائے، یعنی میں ہاتھ ہلکا ہی رکھ رہا تھا۔ باری برکم بدماشوں کے حلق سے تو گراہٹ امیز گوٹی گوٹی سی چیخیں ہی برآمد ہو رہی تھیں، لیکن کفل شکن نوجوان نے خاصے زور و شور سے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ چند لمحے چیخو پکار کے بعد وہ تو باقاعدہ رونے لگا اور رحم کی فریاد کرنے لگا، معافیاں مانگنے لگا۔ اس وقت تک دونوں بدماشوں نے بھی اٹھنے اور کسی طرح صورتحال کا مقابلہ کرنے کی جدوجہد ترک کر دی تھی، کیونکہ ان تینوں میں سے کسی کو بھی اپنا دفاع کرنے یا وار سے بچنے کی مہلت ہی نہیں مل رہی تھی۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ سزا ان کا مقدر ہو چکی ہے اور وہ انہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ آخر کار میں نے محسوس کیا کہ اب ان میں آسانی سے اٹھنے کی سکت نہیں رہی، یا اب وہ کم از کم مجھ پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ تب میں نے ہاتھ روک لیا، میں نے رائفل پھینک دی اور کفل چکن نوجوان کا ریوالور اٹھا لیا۔ دونوں رائفلیں میں نے پاؤں سے بیڈ کے نیچے کھسکا دیں اور صرف ریوالور ایک ہاتھ میں رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بیڈ کی چوبی پٹی میں چھپا ہوا پش بٹن دبا دیا۔ کمرہ دوبارہ منور ہو گیا۔ میں فائرنگ سے ہونے والی تباہی پر ایک نظر ڈالے بغیر نہ رہ سکا، لیکن تباہی میری توقع سے کم ہی ہوئی تھی۔ زیادہ گولیاں چلانے کی مہلت نہیں ملی تھی، پھر بھی میٹرس ادڑ کر رہ گئی تھی اور بیڈ کے ساتھ والی دیوار کا کھڑکی سے نیچے کا پلستر ادڑ کر رہ گیا تھا اور خاصے بڑے حصے میں گڑے ہی گڑے پڑ کر رہ گئے تھے۔ لیکن ان تینوں کی حالت دیکھ کر میری کوفت کچھ کم ہو گئی۔ ان کے چہروں سے وہ رونت، وہ اذیت پسندی اور وہ خشونت غائب ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ ان کے چہروں پر اب خوف اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ کفل شکن نوجوان تو باقاعدہ سسکیاں لے رہا تھا۔ اس کا چہرہ خون اور آنسوؤں سے تر تھا۔ ان کی آنکھوں میں کافی حد تک بے یقینی بھی تھی۔ شاید ان کی اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس طرح آنن فانن کس طرح پانسا پلٹ سکتا ہے۔ حقیقتاً پانسا تو چند ہی سیکنڈ میں پلٹ چکا تھا، زیادہ دیر تو ان کی پٹائی میں ہی لگی تھی۔ میں نے بیڈ کے ایک قدرے محفوظ کنارے پر بیٹھتے ہوئے حتی الامکان پرسکون لہجے میں کہا، کس نے بھیجا تھا تمہیں؟ تینوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ نوجوان کی سسکیاں کمرے میں ابھرتی رہیں۔ مجھے اٹھ کر ایک بار پھر ان کے قریب جانا پڑا۔ سب سے آگے مونچھوں والا ڈھیر تھا۔ میں نے اسے مونچھوں ہی سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ بری طرح چیختے ہوئے تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اس کے پیٹ میں گھٹنا رسید کیا۔ اس نے او کی آواز کے ساتھ جھکنا چاہا، لیکن اس کی مونچھیں میری مٹھی میں تھیں۔ وہ جھک نہیں سکا۔ اس کے دونوں ہاتھ آزاد بھی تھے اور بظاہر سلامت بھی نظر آ رہے تھے، لیکن اس نے انہیں کام میں لانے یا مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ میں اس کے لیے بھی تیار تھا۔ مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا کہ وقتی طور پر قوت اور جرت سلب ہو کر رہ گئی تھی، لیکن زبان کھولنے کے لیے وہ ابھی تیار نہیں تھے۔ قوت برداشت ان میں یقیناً کافی تھی۔ مار پیٹ سہنے کے عادی معلوم ہوتے تھے۔ ان کے کس بال تو ڈھیلے ہو چکے تھے، لیکن ان کے سانڈ جیسے مضبوط جسموں میں بہرحال ایک ڈھیٹ روح موجود تھی۔ میں ان پر اپنا وقت صرف کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے اس کے دونوں ساتھیوں پر دھکیل دیا اور اس کی پسلیوں میں ٹھوکر رسید کی۔ وہ ڈکرا کر رہ گیا۔ میں نے ریوالور سے اس کے دل کا نشانہ لیتے ہوئے پوچھا، تم ریڈ ڈاٹ کے آدمی ہو؟ اس نے خوفزدہ سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کراہنے کے سے انداز میں پوچھا، وہ کیا چیز ہوتی ہے جی؟ مجھے اس کے انداز میں بے ساختگی سی محسوس ہوئی۔ شاید وہ اداکاری نہیں کر رہا تھا، لیکن سرے دست میں اتنا پر یقین نہیں تھا۔ میں واپس بیڈ کے کونے پر آ بیٹھا، ریوالور ایک ہاتھ میں رکھتے ہوئے۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے دیوار گیر انٹرکام ریسیور ہک سے اتارا اور اسی ہاتھ کی انگلی سے ایک نمبر کا بٹن دبایا۔ نظر میری ان تینوں پر ہی رہی۔ وہ خواہ کتنے ہی نڈال تھے، لیکن ان کی طرف سے بے پرواہ نہیں ہوا جا سکتا تھا۔
دوسری بار بدر بجنے پر دوسری طرف سے میرے سرونٹ کوارٹر میں ریسیور اٹھایا گیا اور رشید کی قدرے گنودہ سی آواز سنائی دی۔ رشید ایک دیانتدار اور محنتی نوجوان تھا۔ میرے گھر کے تمام معاملات کی نگرانی اور ہر چیز کا انتظام اس کے ذمہ تھا۔ رشید، میں نے ہموار لہجے میں کہا، لیکن وہ الگ صبح 4 بجے کے قریب میری آواز سن کر یکدم گویا مستعد ہو گیا۔ اس کی آواز سے گنودگی اور نیند کا خمار غائب ہو گیا۔ یس سر، وہ مستعدی سے بولا۔ رات کو جاگنا اور گھر کی حفاظت کرنا اس کی یا دوسرے گھریلو نوکروں کی ذمہ داری نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے فی الحال یہ بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ ان کے سوتے ہوئے گھر میں کیا کچھ ہوتے رہ گیا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ انہیں رات کے اس پہر زحمت دوں، لیکن مجبوری تھی۔ سردی میں وہ اپنے کمروں کے دروازے کھڑکیاں بند کیے بستروں میں دبکے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے۔ میں نے معذرت خواہانہ سے انداز میں کہا، رشید، تمہیں خود بھی زحمت کرنی پڑے گی اور نیک محمد اور بلے وغیرہ کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ یہ ڈرائیور اور مالی وغیرہ تھے۔ خیریت سر، کیا میں اوپر آؤں؟ وہ گویا اور زیادہ مستعد ہو گیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تم بس لان میں چاروں کتوں کو اور چوکیدار کو دیکھو، اگر ان کی حالت ذرا بھی تشویشناک ہو تو کتوں کو ڈاکٹر فاروق کے پاس لے جاؤ۔ وہ جانوروں کا ڈاکٹر تھا، اس کا کلینک اس کے گھر کے قریب ہی تھا۔ اسے گھر جا کر جگا لینا، میرا نام لینا، وہ فوراً کتوں کا معائنہ کر لے گا۔ چوکیدار کو کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس یا اسپتال میں جہاں بھی لے جانا ضروری محسوس ہو وہاں لے جاؤ۔ تم اور بلا ایک گاڑی میں کتوں کو لے جاؤ، نیک محمد اور پرویز دوسری گاڑی میں چوکیدار کو لے جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ فکر ہی نہ کریں سر۔ اس نے غیر ضروری سوالات میں وقت ضائع نہیں کیا اور خود ہی سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ تینوں اب اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تکلیف اور خوف کی پرچھائیاں کچھ مدھم پڑ رہی تھیں اور ان کی جگہ ذہنی کشمکش کا عکس جھلکنے لگا تھا۔ شاید وہ اس فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے اب ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دوستانہ لہجے میں کہا، اب بھی وقت ہے، تم چاہو تو بتا دو کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے۔ اگر تم سچ بتا دو گے تو میرا وعدہ ہے تمہیں جانے دوں گا۔ وہ بس شکست خوردہ درندوں کی طرح میری طرف ایک ٹک دیکھتے رہے، کچھ بھی نہیں بولے۔ انکار نہ اقرار، شاید انہیں میرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں آیا تھا۔ میرا ریوالور والا ہاتھ اس سائڈ ٹیبل پر ٹکا ہوا تھا جس پر ٹیلی فون رکھا تھا۔ غنیمت تھا کہ ٹیلی فون سیٹ گولیوں کی زد میں آنے سے بچ گیا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کندھے اور کان کے درمیان پھنسایا اور پھر اسی ہاتھ سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس لمحے میں نے ان کی آنکھوں میں قدرے طمانینت کی لہر ابھرتے دیکھی۔ آنکھیں گھر کی بیدی ہوتی ہیں، لنکا ڈاتی ہیں، بشرطے کہ کسی کو آنکھیں پڑھنے کا فن آتا ہو۔ تم لوگ شاید اس لیے اطمینان محسوس کر رہے ہو کہ میں پولیس کو بلا رہا ہوں اور یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔ پولیس کے چکروں سے تو تم نمٹ ہی لوگے، میں نے نمبر ڈائل کرنے کے بعد کہا اور دوسری طرف بیل بجنے لگی تھی۔ وہ اب بھی خاموش رہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں پولیس کو نہیں بلا رہا ہوں۔ اس دوران دوسری طرف ریسیور اٹھایا جا چکا تھا۔ ریسیور جولی نہیں اٹھایا تھا، اس کی آواز میں نیند کے خمار کی ہلکی سی جھلک تھی۔ میں عام طور پر اسے اس کے اصلی نام سے ہی مخاطب کرتا تھا، لیکن اس وقت میں نے ان تینوں بدماشوں کے سامنے اسے اس کی عرفیت سے ہی مخاطب کرنا بہتر سمجھا۔ مس ٹریپ، تمہیں زحمت تو ہوگی، لیکن فوری طور پر یہاں آ کر 3 پارسل اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حنیف خان کو بھی ساتھ لے آنا، وہ پارسل لوڈ کرانے میں تمہارا ہاتھ بٹا دے گا۔ اوکے سر، میں 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں، جولی نے مستعدی سے کہا۔ اس کی آواز سے غنودگی یکلخت کافور ہو گئی تھی۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ تینوں اب بھی ایک ٹک میری طرف دیکھ رہے تھے۔ آخر کار مونچھوں والا کراہنے کے انداز میں بولا، سیٹھ صاحب آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اس کی ساری اکڑ پھون رخصت ہو چکی تھی، لیکن اس کا معافی طلب کرنا اس مکاری کا مظہر تھا۔ دلی طور پر نہ تو اس نے شکست تسلیم کی تھی اور نہ ہی وہ اپنے عمل پر شرمندہ تھا۔ انہیں اگر دوبارہ موقع ملتا تو وہ اس بار پھر مجھ پر حملہ کر کے قسمت آزمائی کرنے سے ہرگز باز نہ رہتے۔ تم تو بہت ہی بودے بدماش نکلے یار، میں نے ریوالور دھیرے دھیرے حرکت دیتے ہوئے کہا۔ ذرا سی مار پڑی تو معافیاں مانگنے لگے۔ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے صاحب۔ کلین شیو بدماش نے اپنے ساتھی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یہ غلطی کی ہی کیوں تھی، میں نے ملائمت سے کہا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیے۔ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میرے لیے جولی کا انتظار کرنے کے سوا
کوئی چارہ نہیں تھا، میں نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، اب تم سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گا۔ جولی 10 منٹ میں تو نہیں، البتہ 15 منٹ میں پہنچ گئی۔ مردانہ سلیپنگ سوٹ میں تھی، اس کے تراشیدہ چمکیلے اور ریشمی بال کندھوں پر لہرا رہے تھے اور سانولے چہرے پر کولڈ کریم کی معمولی سی چمک نظر آ رہی تھی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں گہرے ڈورے تیر رہے تھے، اس کی آنکھیں ویسے ہی بڑی غضب ڈاتی تھیں، گلابی ڈوروں کی موجودگی میں تو یہ آنکھیں قاتل آنکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ جولی کی سانولی سلونی شخصیت میں بڑی کشش تھی، لیکن آنکھیں تو اس کی شخصیت کا نمایاں ترین حصہ تھیں۔ حنیف خان اس کے ساتھ تھا، وہ باریش آدمی تھا، سر پر سفید گول ٹوپی رکھتا تھا، عام طور پر بڑی نفیس قسم کی شلوار قمیض میں رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر نہایت گہری بلکہ اداسی امیز سنجیدگی طاری رہتی تھی۔ پہلی نظر میں تو وہ کوئی بہت ہی سنجیدہ متعین قسم کا استاد یا سوشل ورکر نظر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مارشل آرٹ میں ماہر اور ہر قسم کے ہتھیاروں کے استعمال میں یکتا ہوگا۔ وہ بہت کم گو اور قدرے خاموش نظر آتا تھا، لیکن جب وہ ایکشن میں ہوتا تھا تو اس کے جسم میں بجلیاں بھری ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ تاہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود وہ ٹونی یا شبیر شاہ کے مقابلے کا آدمی نہیں تھا، اور نہ ہی میرے کراچی والے پروجیکٹ کے انچارج شفیع شاہ کی برابری کر سکتا تھا، لیکن بہرحال وہ بھی میری تنظیم کے اہم آدمیوں میں شمار ہوتا تھا۔ زیادہ تر ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی پر ہی رہتا تھا، جو ایک طرح سے لاہور میں میرا خفیہ ہیڈ کوارٹر تھی۔ وہ جولی کے ساتھ ضروری معاملات سنبھالتا تھا۔ جولی نے بظاہر بے پرواہی سے تینوں بدماشوں کا جائزہ لیا، سرسری سے لہجے میں بولی، لگتا ہے گھر میں خاصی گڑبڑ ہوئی ہے، آپ پر حملہ ہوا تھا۔ میں نے صرف اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میری نظر ان تینوں پر تھی، وہ میرے حکم کے بغیر ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کوفل چکن نوجوان تو اب بھی کرا رہا تھا، لیکن دونوں بدماش کھل چکے تھے۔ وہ بہرحال سخت جان تھے۔ انہوں نے پہلے جولی کو نظروں تشکر امیز نظروں سے دیکھا تھا، لیکن پھر شاید جسم میں اٹھتی ہوئی درد کی لہروں نے انہیں احساس دلایا کہ صورتحال کچھ ایسی خوبصورت بھی نہیں کہ وہ اس سانولی سلونی عورت کو دیکھ کر محظوظ ہو سکیں، جس کے خد و خال ڈھیلے ڈالے مردانہ سلیپنگ سوٹ میں بھی دل کی دھڑکنیں تیز کرنے کا باعث بن رہے تھے، اور جو 2 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود کالج گرل دکھائی دیتی تھی۔ حنیف خان کو تو انہوں نے شاید درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا تھا، وہ انہیں غالباً بالکل بے ضرر نظر آیا تھا۔ جولی کو بلائے جانے کا غالباً مقصد ہی ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ یہ ہیں تینوں پارسل، جولی نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گویا مجھ سے رسمی تصدیق چاہی۔ میں نے ایک بار پھر اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ جولی نہایت دوستانہ لہجے میں ان سے مخاطب ہوئی، تم لوگ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور ہاتھ پشت پر کر لو، مجھے تمہارے ہاتھ پاؤں باندھنے ہیں۔ اس کا انداز بالکل ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہی ہو، ذرا ماچس دینا، مجھے سگریٹ سلگانی ہے۔ وہ ان کے قریب بھی جا پہنچی۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ بہرحال ایک عورت تھی۔ اس کے ہاتھ میں نائلون کی ڈوری کا گچھا تھا جو اس نے حنیف خان سے لیا تھا۔ حنیف خان کے پاس ان کے ہونٹوں پر چپکانے کے لیے ٹیپ وغیرہ بھی موجود تھی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اگر وہ اسی طرح ساکت کھڑے رہے تو ان کے ہاتھ پاؤں بند ہی جائیں گے۔ انہوں نے اپنی تمام تر شکستہ حالی کے باوجود غالباً جان بھر کھیل کر ایک آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ غالباً صرف مونچھوں والے کا تھا، لیکن ان کے درمیان گویا ایک طرح کا ذہنی رابطہ چل رہا تھا، اور اسے اس کے دونوں ساتھیوں کی تائید حاصل تھی۔ طریقہ بھی اس نے اپنی دانست میں صورتحال کے مطابق بے حد مؤثر اختیار کیا تھا، لیکن اس بد نصیب کو شاید ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا واسطہ کن لوگوں سے ہے۔ کسی نے ان بیچاروں کو مکمل معلومات کے بغیر آگے دھکیل دیا تھا، اور کسی کو ہمارے بارے میں معلومات ہو بھی کس طرح سکتی تھیں۔ جولی جو ہی ان کے قریب پہنچی، مونچھوں والے نے اپنی تمام تر جسمانی ٹوٹ پھوٹ کے باوجود حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے ڈال بنانے کی کوشش کی تاکہ مجھے فائر کرنے سے باز رکھا جا سکے، لیکن اس بیچارے کی یہ حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ جولی کے بازو تو اس کے ہاتھوں میں کیا آنے تھے، اس کے اپنے دونوں بازو نہ جانے کیوں کر ہوا میں بلند ہوئے، اور دوسرے ہی لمحے جولی نے بجلی کی سی تیزی سے گھوم کر الٹی کک اس کی ٹھوڑی پر رسید کی۔ اس کا کلین شیپ ساتھی جو اس کی آڑ لینے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے نیچے دب گیا۔ اس دوران کفل چکن نوجوان اس توقع پر کہ مونچھوں والے کی کوشش کامیاب ہوگی خود بھی بڑی ہمت کر چکا تھا، یعنی اس نے حنیف خان کو آسان شکار سمجھتے ہوئے اس
پر چھلانگ لگا دی تھی، لیکن دوسرے لمحے وہ بڑے عجیب انداز میں کلا بازی کھا کر واپس اپنی جگہ پر آ گرا۔ حنیف خان نے اس دوران اپنے صرف ایک بازو کو خاص انداز میں حرکت دی تھی اور اس کی اداسی امیز سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ تینوں دم بخود سے اپنی اپنی جگہ پڑے چند لمحے تک آنکھیں پٹ پٹاتے رہے۔ شاید ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، تاہم اس حد تک وہ ضرور سمجھدار ثابت ہوئے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو مزید آزمانے کی کوشش نہیں کی اور ایک ہی کوشش سے سبق پکڑ لیا، ورنہ جولی اور حنیف خان کے ہاتھوں ان کی مزید درگت بنتی اور ان میں جو تھوڑا بہت دم خم رہ گیا تھا وہ بھی نکل جاتا۔ جولی نے مونچھوں والے کو گریبان سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ اس نے تب بھی کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے جولی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ شاید اس سے پہلے اسے زندگی میں کبھی اس قسم کی عورت سے پالا نہیں پڑا تھا اور نہ ہی اسے ایسی توقع رہی تھی۔ جولی نے زیادہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کا موقع نہیں دیا اور دوسرے جھٹکے سے اسے پہیوں والے ڈرم کی طرح گھما کر اس کا منہ دیوار کی طرف کیا۔ جولی صرف داؤ پیچ میں ہی ماہر نہیں تھی، وہ حیرت انگیز طور پر طاقتور بھی تھی۔ حنیف خان اس کی مدد کے لیے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے کلین شیو بدماش کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ تقریباً دے ہی مارا۔ چند سیکنڈ میں ان کے ہاتھ پشت پر باندھے جا چکے تھے۔ انہیں یوں قابو میں دیکھ کر کفل شکن نوجوان نے تو خود ہی سعادت مندی سے ہاتھ بندھوا لیے۔ ان کے صرف ہاتھ ہی نہیں پاؤں بھی باندھ دیے گئے اور انہیں قالین پر اوندا لٹا کر ان کے ہونٹوں پر مضبوطی سے ٹیپ بھی چپکا دی گئی، آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی گئیں۔ پارسل تیار ہیں سر، جولی نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے مستعدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، انہیں لے جاؤ، میں نے ریوالور سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں آج سکون سے سونا چاہتا تھا، کم بختوں نے میری نیند خراب کر دی۔ سر، ان کا بنانا کیا ہے؟ جام، جیلی، مارملیڈ یا ٹماٹو کیچپ؟ جولی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اصل میں ان سے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ انہیں کس نے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اگر یہ نہ بتائیں تو پھر ان کا جو دل چاہے بنا دینا اور جو کچھ بھی بنے اسے راوی میں بہا دینا، میں نے نیم بیزاری سے کہا۔ حنیف خان نے انہیں باری باری نیچے اسٹیشن ویگن میں پہنچانے کے لیے سب سے پہلے مونچھوں والے کو کندھے پر اٹھایا۔ جولی نے اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رسید کرتے ہوئے کہا، واہ بچو، کیا عیش ہے تمہارے بھی، ہوش میں ہونے کے باوجود کندھے پر سوار ہو کر جا رہے ہو۔ آخر وہ سب رخصت ہو چکے تو میں بلائی منزل پر ہی دوسرے بیڈ روم میں آ کر لیٹ گیا۔ یہ میرا خاص کمرہ تھا، میرا گوشہ تنہائی۔ جب میں بہت اداس ہوتا تھا تو اس کمرے میں آ کر پناہ لیتا تھا اور اس وقت تک یہیں رہتا تھا جب تک میری اداسی اور ڈپریشن دور نہیں ہو جاتا تھا۔ بعض لوگ اداسی اور ڈپریشن دور کرنے کے لیے پرہجوم اور ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں جہاں رنگا رنگ دلچسپیاں موجود ہوں، لیکن میری اداسی اور ڈپریشن تنہائی میں ہی دور ہوتا تھا۔ تاہم اس قسم کا دورہ مجھے شاذ و نظر ہی پڑتا تھا اور آج تو میں نے یہاں محض سونے کی غرض سے آیا تھا۔ چند لمحے تک گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے میں نے اپنا خفیف سا اعصابی ارتعاش دور کیا اور پھر سب کچھ ذہن سے جھٹک کر سو گیا۔ دوسرے روز دن چڑھے تک میں سوتا رہا۔ آخر کار 10 بجے کے قریب اٹھا اور کاہلی امیز انداز میں تیار ہونے لگا۔ تیار ہو کر میں نیچے ڈائننگ روم میں پہنچا تو خان صاحبہ نے میرے پوچھنے سے پہلے ہی بتایا، کتوں کو بچا لیا گیا ہے صاحب، جلدی خبر ہو گئی ورنہ ان کا بچنا مشکل تھا۔ ابھی وہ ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں ہی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ 1-2 دن میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ چوکیدار بھی ہوش میں آ گیا ہے، ڈاکٹر گابا صاحب کے کلینک میں داخل ہے۔ اس کے سر پر شاید گن کے دستے سے یا کسی اور بھاری اور ٹھوس چیز سے ضرب لگائی گئی تھی، خاصی زوردار چوٹ تھی، لیکن اب خطرے والی کوئی بات نہیں، خدا کا شکر ہے، میں نے زیر لب کہا۔ کتوں کو غالباً زہر دیا گیا تھا؟ جی ہاں، لان پر باہر سے زہر آلود گوشت کے ٹکڑے پھینکے گئے تھے اور ان پر ایک ایسی دوا سی لگائی گئی تھی جس کی بو کی وجہ سے کوئی بھی کتا ان ٹکڑوں پر منہ مارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر خان صاحب میرے لیے ناشتے کے برتن سجاتے ہوئے بولا، بہرحال رشید نے سب کچھ سنبھال لیا صاحب، ہر چیز کنٹرول میں ہے۔ بہت خوب، میں نے طمانینت محسوس کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھرپور ناشتہ کرنے کے بعد میں اخبارات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سیاسی لغویات اور جرائم کی دیگر خبروں کے ساتھ اندر کے صفحات تقریباً سبھی اخبارات میں غیر نمایاں انداز میں نشاط عرف بیبی کی قتل کی مختصر سی خبر موجود تھی۔ 2 اخباروں میں اس کی ایک تصویر بھی موجود تھی۔ تصویر مردہ حالت میں ہی لی گئی تھی جس میں اس کا پہچانا جانا بھی مشکل تھا۔ شاید خبر
خبر ریلیز کرنے تک بھی کسی نے جا کر اس کمرے کو چیک نہیں کیا تھا جہاں نشاط رہتی تھی۔ اس کی زندگی کے دوران کی کوئی تصویر اخبارات میں دینا بہتر ہوتا تاکہ اس کے اگر کوئی ورثہ موجود تھے تو انہیں پہچاننے میں آسانی رہتی، کیونکہ خبر میں یہ اپیل بھی موجود تھی کہ اگر اس کے ورثہ موجود ہوں تو پولیس سے رابطہ قائم کریں ورنہ 2 دن بعد لوارث قرار دے کر دفن کر دی جائے گی۔ خبر میں ایک سطر ایسی بھی تھی جسے پڑھنے کے بعد چپ نہیں کر سکا کہ مجھ پر اس کا رد عمل کیا ہوا تھا معلوم نہیں۔ صدمہ پہنچا تھا، حیرت ہوئی تھی یا بس دل خراب سا ہوا تھا۔ کچھ عجیب سی کیفیت ہوئی تھی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکتا۔ کافی دیر تک میں ساکت بیٹھا رہا۔ اس سطر میں صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ نشاط امید سے تھی، گو اس کے ماں بننے کا وقت بہت دور تھا، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت تھی جو روایتی انداز میں چند لفظوں میں بیان کر دی گئی تھی۔